बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? जवाब: चिरापो नजीब, भारत। सवाल: कुरान पाक में किन शहरों का और मुल्कों का जिक्र किया गया है? जवाब: यसरब, मदाइन, मक्का, मिस्र और रोम। सवाल: किस सूरह मुबारका का नाम दीगर तमाम सूरतों से ज्यादा है? जवाब: सूरह फातिहा। सवाल: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फयाज का लक़ब कब दिया? जवाब: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को फयाज का लक़ब दिया जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर उन्होंने बेश कीमत रकम जहाद के लिए पेश की। सवाल: किस वक्त मछली खाने से इंसान जवान रहता है? जवाब: शाम के वक्त। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जो दीन के मामले में सबसे सख्त थे? जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो। सवाल: कुरान मजीद की वो कौन सी सूरतें हैं जो मुकम्मल सूरत की शक्ल में नाजिल हुई? जवाब: सूरह फातिहा और सूरह नसर। सवाल: किस सूरत की तिलावत करने से मौत के अलावा हर बीमारी दूर होती है? जवाब: सूरतुल फातिहा की तिलावत करने से। सवाल: मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? जवाब: 1,00,000 नमाजों के बराबर है। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? जवाब: यशु और रेसू। सवाल: किसने हाजियों को खाने काबा में कत्ल किया? जवाब: अबू ताहिर करामती ने। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत का नाम एक जानवर के नाम पर दिया गया है? जवाब: सूरह नमल, जिसका नाम चूंटी की नस्बत से नमल दिया गया है। सवाल: वो कौन सा इंसान था जो मर गया और जानदार जानवर के जरिए इसको जिंदा किया गया? जवाब: वो गाय है जिसका जिक्र पारा नंबर 1 में है, जिसका खुलासा ये है कि बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो गया था। कातिल का इल्म ना होने पर लोगों को परेशानी हुई तो अल्लाह ने इनसे कहा कि गाय ज़बह करो और इसके एक हिस्से को इस मकतूल से छुआ दो
چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس بادشاہ کی قید میں رہے؟ جواب: عزیز مصر کی قید میں۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نبوی کو ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال: خودفار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب: خودفار نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال: دانت میں اچانک درد ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: نظر بد کی۔ سوال: پیشاب روکنے سے کون سی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے؟ جواب: لقوہ ہونے کا۔ سوال: کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب: 4 بادشاہوں نے جن میں 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر، نمرود بن کنعان۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلا زلزلہ کس گناہ کی وجہ سے آیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلا زلزلہ قتل کی وجہ سے آیا تھا۔ سوال: کس شخص کے لیے اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے؟ جواب: اللہ ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے جو ہر مومن مرد عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہو۔ سوال: کون ہے جو اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا؟ جواب: مرغا اذان دیتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا۔
سوال، کون سا عمل انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا، یہ عمل انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ شوہر کو ناراض کرنے والی عورت جتنی مرضی عبادت کرے، الغرض کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں جب تک کہ اس کا شوہر راضی نہ ہو جائے۔ سوال، کس صحابی کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے قبل مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو مسلمانوں نے مسجد حرام میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ سوال، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس کس قسم کا تھا؟ جواب، چمڑے کا پٹکا کمر کے ساتھ اور اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی پوشاک زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک نے کن کو پیغمبر منتخب کیا؟ جواب، ان کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ سوال، قرآن مجید کی سورہ نمل میں کس جن کا نام آیا ہے؟ جواب، عفریت جن کا۔ سوال، علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب، علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کتنی تھی؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال، فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ جواب، فرعون 10ویں محرم کے دن غرق ہوا تھا۔ سوال، عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟ جواب، حارث بن کلدہ عرب کا سب سے بڑا طبیب تھا۔ اس کا اپنی قوم میں وہی درجہ تھا جو بکرات کا اپنی قوم میں تھا۔ سوال، تربوز سبزی ہے یا پھل؟ جواب، تربوز در حقیقت ایک سبزی ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مردوں کے برابر بخار آتا تھا۔ سوال، موسیٰ کے زمانے میں لوگ منور کس کو کہتے تھے؟ جواب، قارون کو۔
سوال: نماز فجر کے وقت یا نماز فجر کے بعد سونا کیا کہلاتا ہے؟ جواب: ہیلولہ کہلاتا ہے۔ سوال: دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت کس نے دی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ سوال: کس ملک کے ترانے میں الفاظ نہیں ہیں؟ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی کیسے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش غلاموں کے لیے رحمت کا پیش خیمہ ہوئی۔ صوبیہ لونڈی کو آزاد کا پروانہ مل گیا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچیرے بھائی کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم بصرہ مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلہ کا نام بتائیں۔ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے۔ سوال: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ جواب: اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہا کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال: کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 53 سال قیام پذیر رہے۔ سوال: کیا ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ڈراؤنے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سوال: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم دیا گیا۔ سوال: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال: جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت کس نبی کے جیسی بنا دی جائے گی؟ جواب: جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کی جسامت حضرت آدم علیہ السلام کے جیسی بنا دی جائے گی۔
سوال، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو نبوت پر فائز فرمایا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت پر فائز فرمایا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس ننھے سے کیڑے کو 12 آنکھیں عطا کی ہیں۔ سوال، مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب، پیاز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ جواب، نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ سوال، کیا عورتوں کا جنازے کے ہمراہ جانا جائز ہے؟ جواب، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ سوال، قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب، زوجین کے رشتے کو۔ سوال، پیشہ ور بھکاری کو بھیک دینے سے کون سا عذاب ہوتا ہے؟ جواب، روڈ پر چلتے پیشہ ور بھکاری اکثر نشہ کرنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا بالکل حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے شرابی کو ایک لقمہ بھی کھلایا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں سانپ کا عذاب بھیجے گا، لہٰذا بھیک ان لوگوں کو دینی چاہیے جو حقیقی مستحق ہوں۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو غسل کس نے دیا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو غسل حضرت شیس علیہ السلام نے دیا۔ سوال، وہ کون سے جانور ہیں جنہیں حلال کیے بنا کھایا جا سکتا ہے؟ جواب، مچھلی اور ٹڈی کو حلال کیے بنا کھایا جا سکتا ہے۔ سوال، حضرت ابو ایوب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، حضرت ابو ایوب کا اصل نام خالد تھا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ سوال، قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب، قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔
سوال، کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب، نماز جمعہ کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے۔ سوال، ملک کریم کس فرشتے کو کہا گیا ہے؟ جواب، ملک کریم جبریل امین کو کہا گیا ہے۔ سوال، حضرت یوسف کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، حضرت یوسف کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، سب سے پہلے عربی میں خط کس نے لکھا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی میں خط لکھا تھا۔ سوال، کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ جواب، سورت نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ سوال، وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، سنت نبوی زندہ کرنے والا اور امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال، کس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے؟ جواب، مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ سوال، پہلے امیر البحر کون تھے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے امیر البحر تھے۔ سوال، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں کس جگہ ہے؟ جواب، کہیں نہیں۔ سوال، روز محشر عورتوں سے نماز کے بعد کس چیز کا سوال کیا جائے گا؟ جواب، عورتوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ سوال، غسل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، غسل کے لغوی معنی نجاست سے پاک ہونا ہے۔ سوال، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس پیغمبر کی اولاد کہلاتے ہیں؟ جواب، حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں۔ سوال، کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب، بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس کس کی کنیت ذکر فرمائی؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ابو لہب کے اور کوئی کنیت ذکر نہیں فرمائی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا اور یہ نام قرآن میں اس وجہ سے نہیں آیا چونکہ یہ شرعاً حرام ہے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب: اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال: مالداروں میں سب سے پہلے امت محمدیہ میں کون جنت میں داخل ہوگا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالداروں میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب: عراق میں۔ سوال: نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ جواب: نماز میں سلام و کلام پر پابندی 2 ہجری میں لگائی گئی۔ اس سے قبل نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے اور السلام علیکم کہنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ سوال: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں جو افضل بھی ہیں؟ جواب: 10 رکعتیں ہوتی ہیں۔ سوال: وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ جواب: وہ حدیث جو واجب العمل ہو وہ مقبول کہلاتی ہے۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کہنا منع ہے؟ جواب: دعا مانگنے سے پہلے یا دعا مانگنے کے دوران انشاءاللہ کہنا منع ہے۔ دعا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو چاہے تو اس دعا کو قبول کر لے، بلکہ دعا عزم اور رغبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دعا قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو وہ یا تو اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اس سے کسی شر کو دور فرما دیتا ہے، یا روز قیامت کے لیے اسے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ سوال: اہل مکہ نے یزید کے بجائے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا؟ جواب: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھیں۔
سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب: ستاروں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو تھا۔ سوال: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔ سوال: سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔